بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوال اور جواب کا سیشن ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب۔ سب سے پہلا سوال ہے سیف صاحب کا لکھنؤ سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز میں اگر امام صاحب درود اور اس کے بعد کی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں اور میری دعا رہ جائے پڑھنے میں، تو کیا ہم سلام پھیر لیں یا دعائیں پوری کر کے سلام پھیریں؟ امام صاحب نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اگر آپ دعائیں معصورہ یا درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے امام صاحب کے ساتھ آپ بھی سلام پھیریں گے، چونکہ امام کی اتباع آپ کے اوپر لازم ہے۔ انس مرزا صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی بولنا کیسا ہے اور شیر خدا کہنا کیسا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضرت علی کو مولا علی بولنا بالکل جائز ہے، لیکن یہاں پر یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مولا فرمایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کوئی نہیں کہتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا سب کہتے ہیں۔ تو بے شک علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی بول سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا بولیں، اس کے بعد پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی کو مولا بولیں۔ ایک طرف سے بات آئی ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اتنا بڑھایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی اوپر ان کی شان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مولا علی علیہ السلام سب بولتے ہیں۔ تو جائز ہے، لیکن اس میں منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو بولیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مولا نہیں بولیں۔ تو بولنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی دوست کا بھی ہے، ایک معنی آقا بھی کا بھی ہے، دونوں طرح درست ہے، لیکن شان میں غلو جب کیا جاتا ہے نا تو اس سے پھر گمراہی کا راستہ کھلتا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں فیسلٹی کافی ہو گئی ہے، نماز قصر پڑھنی ضروری ہے اور سنت نفل پڑھ سکتے ہیں کیا یا پھر قصر ہی پڑھیں گے؟ بھائی دیکھیں، جو قصر نماز کا مسئلہ ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ یعنی خاص ہے، کسی خاص زمانے کے لیے وہ قصر کا حکم نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اسلام غالب نہیں آیا تھا تو اس میں اللہ رب العزت نے قصر کا حکم فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم نماز 4 کی 2 پڑھو گے، لیکن جب غلبہ اسلام کا ہو گیا تو میرے خیال سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب زمانہ بدل گیا ہے، اب غلبہ ہمارا ہو چکا ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، تو کیا اب بھی ہم قصر نماز پڑھیں گے جبکہ ہم غالب آ چکے ہیں، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہاں تم ابھی بھی قصر پڑھو گے، جب اللہ رب العزت نے ایک چیز میں تمہیں چھوٹ دے دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، او کما قال، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو قصر ابھی بھی پڑھی جائے گی اور قیامت تک قصر پڑھی جائے گی اگر بندہ سفر میں ہے، یعنی جو اس کی مقدار ہے 78 کلومیٹر۔ باقی سفر میں سنت پڑھنی چاہیے اگر وقت ہو، اور اگر کوئی دشواری نہ ہو تو بے شک آپ سنتیں پڑھیے، سنت مؤکدہ اور نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے اگر ٹائم ہے تو۔ ارشد صاحب نانپارہ سے کہتے ہیں کہ حضرت صحیح بخاری کی حدیث کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، کوئی ایک رات فکس نہیں ہے، کیا اسی رات کو جاگنا ہے؟ پھر ہمارے یہاں 27ویں رات کو ہی کیوں جاگا جاتا ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بخاری مسلم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن ہمارے یہاں 27 کو ہی وہ طاق رات سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو جو بندہ 5 راتوں جاگ رہے گا، عبادت کرے گا تو انشاءاللہ وہ شب قدر کو پا لے گا۔ تو ایک رات کو خاص سمجھنا لیلۃ القدر کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، تو 5 راتیں جاگیں گے، عبادت کریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر مل جائے گی۔ عمران خان صاحب راجستھان سے کہتے ہیں لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے تو جبریل علیہ السلام ایک ہی رات میں پوری دنیا میں آتے ہیں، تو سعودی میں ایک دن پہلے 21ویں رات ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں ایک دن بعد اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے رمضان کا ہو جاتا ہے تو وہاں کے شیطان ایک دن پہلے قید ہو جاتے ہوں گے، انڈیا کے شیطان ایک دن بعد قید ہوتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں، جیسے لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے
کہ وہاں کی لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، وہ ایک دن بعد ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں ان مسائل میں غور کرنے کا یعنی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کے یہاں لیلۃ القدر کب ہے، آپ اس کے حساب سے آپ رات جاگیں، عبادت کریں، اور آپ کے لیے اس رات میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ میں آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ باقی سعودی عرب میں جب 27ویں شب ہوگی یا جب لیلۃ القدر وہاں 23ویں یا 25ویں میں ہوگی تو جبریل علیہ السلام وہاں جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں ان چیزوں میں غور فکر کرنا ہے۔ اب فرشتے انڈیا کب آئیں گے، پاکستان کب جائیں گے، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کب جائیں گے، یہ فرشتوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمہ کام کیا کہ تمہیں یہاں تب جانا ہے، تمہیں یہاں تب جانا ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ جو کام کیا ہے یعنی تم طاق راتوں میں جا کر کے عبادت کرو، ہمیں وہ کرنا ہے۔ اب کیسے جانا ہے فرشتوں کو، کیسے کب کہاں پہنچنا ہے، یہ فرشتے جانے اور یہ اللہ جانے، اور اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کیسے فرشتوں کو وہاں بھیجے گا اور کیسے تمام لوگوں کی عبادتیں وہ دیکھیں گے، یہ اللہ کی ذمہ ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جانے گا اور فرشتے جانیں گے، ہمارا کام ہے ہم جاگے عبادت کریں، اور جو فرشتے لیلۃ القدر میں آتے ہیں وہ ہمارے پاس اس دن میں آئیں گے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر ہوگی۔ نجم الدین صاحب سنت کبیر نگر سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے دوست کے گھر والوں نے لون پہ گھر لیا تھا، تو ابھی کچھ سال ہوئے خریدے ہوئے، تو اب آگے اگر جا کے جب وہ بیچنا چاہیں گھر، یا پھر فیوچر میں جب 3 یا 4 بھائیوں میں حصہ الگ الگ ہو جائے تو پھر بھی تو یہ گھر کو بیچنا اس کے، یہ پورا بہت بڑا میسج لکھا ہے آپ نے، کیا لکھا ہے بھائی، حرام رہے گا کیا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو تھا نہیں گھر خریدنا، اس کے والد نے لون پہ لیا گھر، تو آگے اگر بندہ اس کے والد کی طرف سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس گھر کا کیا کرے اور کیسے کرے؟ میرے خیال سے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب نے حرام کمائی سے گھر بنایا ہے، اب اولاد کا اس میں حصہ لگے گا، یہ بیچیں گے تو کیا حالت ہوگی، اور کیا بچے اپنے والد کی طرف سے توبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، توبہ اس وقت میں ہوتی ہے جب گناہ مٹ جائے، اور حرام کام، حرام پیسہ جہاں سے آیا ہے اگر وہ کسی کا حق مار کے حرام پیسہ بنایا گیا ہے تو اس کا حق اسے واپس کرنا پڑے گا، ورنہ توبہ بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ اگر سود کے ذریعے سے آئے ہیں تو اگر کسی کا سود لیا ہے، کسی انسان سے سود لیا ہے تو اس پیسے کو اس انسان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے بینک سے سود آیا ہے، لون لیا تھا یا بینک کے ذریعے سے جو سود آیا ہے تو وہ سود کسی مستحق کو دینا پڑے گا۔ تو اب اس میں صورتحال کیا ہے؟ پہلی بات تو مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا میسج لکھا ہے، تو اس حساب سے اگر کسی کا حق ان کے باپ نے مارا تھا تو ان حق کو لوٹانا ان کے ورثہ کی یعنی ان کے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ حق لوٹانے کے بعد میں جو پیسے بچیں گے، جو مکان بچے گا، اس میں ان کا حصہ لگ جائے گا، تو اس میں پھر وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ باقی اگر کسی کا حق مار کے پیسہ بنایا ہے، بلڈنگیں بنایا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ ابا نے ان کا حق مار کے پیسے بنائے تھے تو ان حقداروں کو ان کا حق واپس کیا جائے، اس کے بعد جو پیسے بچے اس میں سے آپ تقسیم کر لیں۔ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو کل پھر اس کو لکھ دے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا۔ عظیم صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، اگر کوئی گھر میں بزرگ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو روزے کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، جو یعنی بہت زیادہ معذور ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور آئندہ کبھی روزہ رکھنے کے چانسز نہیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ روزہ رکھ سکیں گے، یا کبھی یعنی یہ جو ہے ان کی صحت بحال ہو سکتی ہے، تو کوئی ایسا بزرگ جو اتنا کمزور ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، اور آئندہ بھی کوئی شکل نہیں بنتی ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسے بوڑھے اور کمزور اور معذور انسان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر وہ صدقہ کریں گے، یعنی جو آپ فطرہ نکالتے ہیں نا اس کے بقدر وہ صدقہ کریں گے۔ جیسے 30 روزے ہوتے رمضان کے، 30 نہیں رکھے اور نہ رکھ سکتے ہیں تو 30 صدقہ فطر کی مقدار وہ ان کو دیں گے، یعنی کم از کم جو 2.25 کلو گیہوں آتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو طعام مسکین یعنی ایک مسکین کا کھانا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر وہ ایک غریب کو دے سکتے ہیں، تو جتنے روزے چھوٹیں گے وہ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق نکالتے رہیں گے۔
سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ جمعے والے دن اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں ادا کی تو اس کی جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ محمد اخلاق ہریدوار اتراکھنڈ سے۔ بھائی آپ نے جو بات سنی ہے ایسا نہیں ہے، جو عمل آپ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا، جو نہیں کریں گے اس کا گناہ ملے گا، اس کی قضا آپ کے ذمہ لازم ہوگی۔ تو اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو فجر چھوڑنے کا گناہ بے شک ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا جمعہ قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو، روزہ بے شک قبول ہو جائے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ تو اگر فجر کی جماعت یا نماز چھوٹ گئی تھی کسی جائز وجہ سے تو کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تو گناہ پڑے گا، لیکن جمعہ کی نماز وہ پڑھے گا تو اس کا ثواب ملے گا اور وہ قبول بھی ہوگی۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کو انسٹاگرام اور موبائل چلانے کا بہت شوق ہے اور مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، پلیز بتائیں بیوی کو موبائل چلانے سے کیسے منع کریں، کیا صحیح طریقہ ہوگا روکنے کا؟ دیکھیں کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر بیوی کو موبائل کا زیادہ شوق ہے یا انسٹاگرام فیس بک وغیرہ چلانے کا زیادہ شوق ہے، اگر وہ اپنی تصویریں بھی اس میں شیئر کرتی ہیں، پوسٹ کرتی ہیں، اپنی ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہیں، تو اس میں تو آپ جو بھی طریقہ اختیار کر سکیں روکنے کا تو اس کو روکیں، نرمی سے سمجھائیں، اور سختی بھی بعض اوقات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کو آپ منع کریں۔ باقی یہ ہے کہ انسٹاگرام یا فیس بک یا اسی طریقے سے کچھ چلانے کا زیادہ شوق ہے تو آپ ان کو نرمی کے ساتھ منع کریں، چونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ہم سفر ہے، آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ ہماری بیوی ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کمزور ہو۔ آپ میرے اندر کمی دیکھیں تو مجھے بھی ٹوکیں کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اور آپ کے اندر کوئی کمی ہوگی تو میں اس کو ٹوکوں گا، تو آپ کو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو نرمی سے بات کریں، زیادہ سختی کریں گے تو بگڑ جائیں گی، عورتیں ویسے بگڑ جاتی ہیں ذرا سی بات پر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عورتوں کی ایک عادت یہ ہے کہ شوہر پوری زندگی تمہارے لیے خیر خواہی کرے گا، پوری زندگی تمہارے لیے سب کچھ کرے گا، اور کبھی کوئی ایک ایسی بات شوہر سے ہو گئی، کوئی ایک ایسا کام ہو گیا جو تمہیں پسند نہیں، تو تم یہ کہتی ہو کہ تم نے زندگی میں میرے لیے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، اگرچہ ساری زندگی اچھا کام کیا ہو، ایک مرتبہ کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کو پسند نہ آئے، تو یہ عادت ہوگی۔ تو اس لیے نرمی سے آپ ان کو سمجھائیے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بیجا سختی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ نرمی سے آپ ان کو سمجھاتے ہیں، پیار محبت سے سمجھائیں، اور بہتر یہ ہے کہ دیکھو بیویوں کو کیا چاہیے، میٹھی زبان اور روکڑا، دو چیزیں چاہیے۔ میٹھی زبان سے بات کریں اور ان کا پیٹ بھرتے رہیں۔ پیٹ بھرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے اچھے پکوان کا انتظام کریں، ہدایہ دیتے رہیں۔ آپ بیوی کو ہدیہ ہدایہ دیں گے تو بیوی آپ کی تمام باتوں سے خوش رہے گی۔ گفٹ دیا کریں، کھانے پینے کے لیے کبھی باہر لے جایا کریں، گھمانے کے لیے لے جایا کریں، اپنے محرم کے ساتھ جانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو بیوی آپ سے راضی ہوگی، اور جب بیوی آپ سے راضی ہو جائے گی تو آپ کی فرما برداری کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ ایک ہی بندہ وہ ہے کہ جو بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بس خالی 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اب وہ کوئی کام منع کرے گا تو وہ بگڑ جائے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے جو اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام، گفٹ، ہدیہ ہدایہ، تحفے، تو اس سے بیویاں خوش رہتی ہیں۔ تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی والوں سے لیے ہوئے پیسے سے ولیمہ کرنا جائز ہے؟ بھیا لڑکی والوں سے اب لڑکے لیا کریں، پیسے نہ لیا کریں۔ اگر وہ آپ کے بلا ارادہ ہدیے کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ داماد جی یہ 2 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے میری طرف سے ہدیہ ہے، تو آپ اس سے بے شک ولیمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن منہ کھول کر کے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز 2 سنت میں کون سی آیات پڑھتے تھے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت میں کون سی آیات پڑھتے تھے؟ میرے خیال سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کمپنی میں پچھلے 3 مہینے سے کام کر رہا ہوں۔ کمپنی ہول سیلر سے ٹائی اپ کر کے چھوٹے دکانداروں کو 14 دن کی ادھاری پر سامان دلواتی ہے۔ کمپنی دکاندار کو 50,000 روپے خرچ کرنے کو دیتی ہے، جو 14 دن میں دکاندار کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ کمپنی یہ پیسہ کسی تھرڈ پارٹی بینک سے لے کر دیتی ہے۔ ہماری کمپنی دکاندار سے اس پیسے
اسے یوز کرنے کے بدلے میں ماہانہ 200 روپے سبسکرپشن فیس لیتی ہے. ہماری پیمنٹ انہیں روپیوں سے بنتی ہے. دوسرا جو بینک ان کو پیسے دیتا ہے وہ ان سے 14 دن کے بعد بیاج لیتا ہے. 14 دن سروس فری رہتی ہے. کیا میں اس کمپنی میں جاب کر سکتا ہوں؟ کیا میری پیمنٹ جائز ہوگی؟ بھائی آپ نے جو باتیں لکھی ہیں کہ پیسے دلواتی ہے کمپنی، مال دلواتی ہے، پھر ان سے 200 روپے یعنی سبسکرپشن فیس کے نام پر لیتی ہے، تو دراصل یہی سود ہے. اور کسی کو پیسے دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ سود ہے، جائز نہیں ہے. باقی جو کمپنی 14 دن کے بعد سود وصول کرنے کی بات کرتی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو سودی معاہدہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سود کی وجہ سے لعنتیں فرمائی گئی ہیں، سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر. تو اسی طریقے سے سودی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ سود نہ دے رہے ہوں. اور باقی جو فیس کے نام پر پیسے لیے جا رہے ہیں یہ بھی دراصل سود کی ہی شکل ہے. تو اس جاب کو نہ کریے آپ، بلکہ کوئی حلال جاب تلاش کر کے حلال کام کریں. بھلے پیسے کم آئیں گے لیکن اس میں برکت زیادہ ہوگی. سودی معاملات میں جو ملوث ہوتا ہے زیادہ دکھتے ہیں پیسے، لیکن پیسے ہاتھ نہیں آتے، وہ پیسے اڑ جاتے ہیں، زندگی بھر انسان پریشان رہتا ہے. کوشش کریں کہ اس جاب کو چھوڑ دیں اور کوئی حلال جاب تلاش کریں. روزے کی حالت میں ناک سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ روزے کی حالت میں ناک سے خون نکلا، حلق میں چلا گیا، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. تو اگر وہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اور جو خون تھا وہ تھوک پر غالب ہے، یعنی اگر آپ نے تھوکا تو تھوک پورا لال ہو گیا تھا، تو اگر اتنا خون چلا گیا حلق کے اندر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوا یا خون اتنا تھا کہ تھوک کو یعنی لال نہیں کر پایا بلکہ تھوک غالب رہا، تو اتنے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال، ایک مسجد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں اور اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو کیا جامع مسجد جمعہ کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ عین خطبے سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے تاکہ سنتیں ادا کریں، اور اسی نماز سے پہلے نماز ادا کریں اور خطبہ سنیں، نماز ادا کریں اور سنتیں پڑھ کر کے فوراً مسجد چلے آئیں. تو اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فقط اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.